بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کے پاس 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ نے اپنی ساری بیٹیوں سے سوال کیا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو؟ بڑی 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور ہم آپ کا ہی دیا کھاتے ہیں اور آپ کا ہی دیا پہنتے ہیں۔ مگر چھوٹی بیٹی نے کہا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہی پہنتے ہیں، اپنی قسمت سے پہنتے ہیں۔ چھوٹی بیٹی کے جواب کو سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ اپنے جلادوں کو بلایا کہ اس کے جسم سے سارے زیورات اور قیمتی کپڑے چھین کر پرانے کپڑے پہنا کر کسی ویران میں چھوڑ دو، تاکہ میں دیکھوں کیسے اللہ اسے کھانا کھلاتا ہے اور کیسے اپنی قسمت سے کپڑے پہنتی ہے۔ بادشاہ کے سپاہی چھوٹی لڑکی کو لے کر ایک سنسان جنگل میں پہنچے اور چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ مگر لڑکی تبسم لہجے سے جنگل کی طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ اسے درخت کے علاوہ جنگل میں کچھ نظر نہ رہا تھا، مگر اسے ذرا برابر بھی غم اور خوف نہ تھا۔ شام ہونے والی تھی، سوچا کہ لکڑیاں جمع کر لوں، رات میں جلانے کے کام آئے گی، جس کی روشنی سے کوئی موذی جانور بھی قریب نہ آ سکے گا۔ لڑکی جنگل میں دوڑ دوڑ کر لکڑیاں جمع کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر جنگل کے بیچ ایک جھوپڑی پر پڑی، جس میں ایک بکری بندھی تھی۔ اسے تعجب ہوا، جھوپڑی کے قریب گئی تو دیکھا کہ کوئی بوڑھا چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ بوڑھا نے لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو، تم یہاں کیسے آئے؟ لڑکی نے اپنا پورا ماجرا بیان کیا۔ بوڑھا کہنے لگا، بیٹی تم میری اس جھوپڑی میں رہو، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، بناؤ کھاؤ، مگر میں صبح شہر کام کرنے چلا جاؤں گا، 1 ہفتے بعد واپس لوٹوں گا۔ لڑکی جلدی جلدی جھوپڑی صاف ستھرا کرنے لگی۔ صبح بوڑھا شہر چلا گیا، اب لڑکی اکیلی رہنے لگی۔ شام اس نے بکری کا دودھ نکالا، آدھا پی ڈالا، آدھا برتن میں رکھ کر جھوپڑی دروازے پر رکھ دیا، کوئی بھوکا جانور پی لے گا۔ رات میں کوئی سانپ آیا، دودھ پی کر منی موتی اگل گیا۔ صبح لڑکی سو کر اٹھی، دیکھا دودھ کوئی پی گیا ہے اور برتن میں ایک قیمتی موتی پڑی ہے۔ اس نے سانپ کے چلنے کا نشان دیکھا، اس کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ سانپ دودھ پیا اور خوشی میں موتی اگل گیا۔ اس طرح ہر روز بکری کا دودھ نکالتی اور آدھا پی لیتی اور آدھا برتن میں رکھ دیتی۔ روزانہ سانپ آتا اور دودھ پی لیتا، ایک موتی برتن میں اگل دیتا۔ 7 روز بعد جب بوڑھا شہر سے مزدوری کر کے واپس لوٹا تو لڑکی نے 4 موتی بوڑھے کو دے کر کہا، تم شہر جا کر انہیں بیچ ڈالو اور ساتھ میں خوب عالیشان گھر بنانے کے لیے مزدوروں سے بھی بات کر لو۔ بوڑھا موتیوں کو بیچا اور گھر بھی بننے لگا۔ کچھ دنوں میں اچھی بلڈنگ بن کر تیار ہو گئی۔ لڑکی نے خوب اعلیٰ قسم کے کارخانے اس جنگل میں بنوائے، بہت سارے مزدور کام کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے اس نے جنگل میں شہر بسا ڈالا اور اس شہر کا ملکہ بن چکی تھی۔ اب اس شہر کا نام لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ دنیا سے لوگ اس شہر میں سیر و تفریح کے لیے آنے لگے اور تعریف کرنے لگے۔ کچھ یوں ہی دنوں میں اس شہر کا چرچا لڑکی کے باپ راجا اور 6 بہنوں کو بھی ملی۔ راجا کو بھی وہ شہر دیکھنے کا شوق ہوا۔ راجا اپنی ساری شہزادیوں کو لے کر شہر میں آیا اور ملکہ کے پاس پہنچا، مگر ملکہ خوب اعلیٰ قسم کے لباس اور زیورات میں ملبوس تھی۔ اس نے ان کی خاطر تواضع کی۔ پھر راجا نے کہا، اپنا چہرہ کھولو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ ملکہ اپنے کمرے میں گئی اور اس نے ویسے پرانے پھٹے کپڑے پہنے جس کپڑے میں راجا نے اپنے درباریوں کے ذریعے جنگل میں چھوڑا تھا۔ ملکہ اپنے باپ راجا اور 6 بہنوں کے پاس پہنچی اور بولی، دیکھو مجھے۔ راجا اور بہنیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی ساری بہنیں بھی اس پر رشک کرنے لگی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر ہم بھی کہتے کہ ہمیں اللہ روزی دیتا تو شاید ہم بھی ملکہ بن کر مالدار ہو جاتے۔ راجا رونے لگا اور اپنے احساس ہو گیا کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ کسی دنیا کے راجے کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو روزی دے سکے اور مالدار کر سکے، ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے۔
دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔